اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا تعارف کروایا، فرمایا فاطر السماوات، اللہ کون ہے؟ فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا آسمانوں کا، والارض اور زمین کا۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے بنائے تمہارے لیے تمہاری جنس میں سے جوڑے، ہر چیز کی جنس میں سے اللہ رب العزت نے جوڑے بنائے ہیں۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ ازواجا، اور جانوروں میں سے بھی اللہ نے جوڑے جوڑے بنائے۔ قرآن مجید میں اور بھی کئی مقامات پر یہ بات اللہ نے بیان کی۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ رب العزت نے انسان کی جنس میں سے اس کے لیے جوڑا پیدا کیا۔ اسی طرح باقی جانوروں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے جوڑے جوڑے پیدا کیے، حتیٰ کہ کائنات کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں ہر چیز کے اللہ رب العزت نے جوڑے جوڑے پیدا کیے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی عظمت اور کبریائی کی دلیل ہے۔ اور اللہ نے جوڑے کیوں پیدا کیے؟ یزرعوکم فیہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں اس زمین کے اندر پھیلا رہا ہے۔ سلسلہ توالد تناسل کا، نسل آگے بڑھ رہی ہے۔ جس گھر کے اندر کبھی 2 آدمی رہنے والے تھے، کچھ وقت گزرا 4 ہو گئے، 5 ہو گئے، 10 ہو گئے، پھر ان کی آگے اولادیں۔ یزرعوکم فیہ، اللہ رب العزت زمین کے اندر ان کی نسلوں کو پھیلا رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں، ایک انسان دنیا میں آئے حضرت آدم علیہ السلام، اس وقت اربوں انسان دنیا میں موجود ہیں، اور پتہ نہیں کتنے انسان دنیا سے جا بھی چکے ہیں۔ تو یزرعوکم فی، اللہ تعالیٰ نے یہ جوڑے جوڑے بنائے اس کے لیے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں زمین کے اندر پھیلا رہا ہے۔ یہ جو درخت ہے نا، درخت پودے، ان کے اندر بھی جوڑے جوڑے ہیں، ان کے اندر بھی۔ یہ جو پودا ہے نا، یہ پپیتا جو ایک پھل ہے، میں ایک جگہ پہ گیا تو وہ نا 2 لگے ہوئے تھے اس کے، وہ درخت سے پپیتے کے، تو ایک کے اوپر پھل نہیں تھا اور دوسرا ویسے، ایک کے اوپر پھل تھا پھلوں سے لدا ہوا اور دوسرا بالکل خالی کھڑا تھا۔ تو میں نے اس آدمی کو کہا، میں نے کہا اس کے اوپر ہیں پھل اور اس کے اوپر نہیں ہے، تو آپ اس کو جو ہے نا نکال دیں، یہ ایسے کھڑا ہے۔ اس نے کہا جی یہ لگتے ہی 2 اکٹھے ہیں، یہ ایک نر ہے اور ایک مادہ ہے، اگر اس کو یہاں سے نکال لیا جائے تو یہ پھل دینا بند کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر یہ چیز، جیسے توالد تناسل والی صورت اور جوڑے والی صورت اللہ نے ہر چیز کے اندر بنائی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی ایک دلیل ہے۔ اس سے ایک یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہماری نسل کے آگے چلنے میں ہم جوڑے کے محتاج ہیں، نر مادہ کا اور مادہ نر کا محتاج ہے، تاکہ ہماری نسل آگے چلتی رہے، تاکہ ہماری کثرت آگے ہوتی رہے، اس چیز کے ہم محتاج ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات اپنے امر سے بنائی، لیکن رب کا لم یکن لہ کفوا احد، کوئی بھی ہمسر نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس سے آگے کوئی پیدا ہوگا، حالانکہ بنا امر سے ساری کائنات بن گئی۔ اور ہم آگے اس معاملات کو چلانے میں اپنے ساتھ معاونت کے محتاج ہوتے ہیں۔ دنیا کا کوئی کام ہم اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں یہ کام اکیلے کر سکتا ہوں، ہر کام کے اندر ہم دوسروں کے محتاج ہیں، محتاجی رکھی ہے۔ ایک لقمہ ہم منہ کے اندر ڈالتے ہیں تو دیکھیں اس کے پیچھے کتنے ہاتھوں نے کام کیا ہے۔ روٹی کا ایک نوالا جو ہمارے منہ میں جاتا ہے، اس کے پیچھے کتنے ہاتھوں نے اپنا وقت لگایا ہے، اپنی طاقت لگائی ہے۔ کسی نے دانہ زمین کے اندر ڈالا ہوگا، پھر کسی ذات کے امر سے وہ دانہ پودا بن کے زمین سے باہر بھی نکلا ہوگا، پھر جب وہ باہر نکلا ہے تو اللہ نے فرشتے بھی بنائے جو اس پودے کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر جب وہ دانہ تیار ہوا تو کوئی ہاتھ آیا ہوگا جس نے اس کو کاٹا ہوگا، جس نے پھر سٹے میں سے نکالا ہوگا، پھر اس نے صاف کیا ہوگا، پھر اس کا آٹا بنایا گیا، پھر آٹے کو گوندا گیا، پھر پکایا گیا، تب جا کے وہ ایک نوالا ہمارے منہ کے اندر آتا ہے۔ اگر پیچھے والا یہ سارا نظام نہ ہو تو وہ نوالا ہمارے منہ کے اندر کوئی آ سکتا ہے؟ نہیں۔ ہم اپنے ہر کام میں دوسرے کے محتاج ہیں، اپنے ہر عمل میں دوسرے کے حتیٰ کہ سانس لینے میں ہم محتاج ہیں۔ ہوا نہ ہو تو ہم سانس لے سکتے ہیں، آکسیجن نہ ہو ہم سانس نہیں لے سکتے، اندر کا نظام نہ ہو ہمارا تو ہم سانس نہیں لے سکتے، اللہ کا امر نہ ہو تو ہم سانس
نہیں لے سکتے۔ مرنے والے انسان کی ہر چیز سلامت ہوتی ہے، پھیپھڑے بھی ٹھیک، منہ بھی، ناک بھی، ہر چیز، لیکن رب کا امر نہیں ہوتا تو وہ سانس نہیں لے سکتا۔ تو ہم ہر چیز میں محتاج ہیں، کائنات کی ہر چیز محتاج ہے، اور وہ اللہ ہر قسم کی محتاجی اور نقص اور کمی اور تعاون اور معاونت سے پاک ہے۔ اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں، یہ بات ذکر کر کے آگے اللہ کہتے ہیں لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ذکر کر کے نا ساری باتیں، آگے اللہ کہتے ہیں لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اور واقعی اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ خالق، مالک، متصرف، مختار، معبود، مسجود، الہ، خدا، اللہ ہونے میں وہ اکیلا ہی ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری ایک بات یہ بھی سن لیں، الہ اور خالق اور مالک ہونے میں اس جیسا کوئی نہیں ہے، اور اس نے جتنی مخلوق بنائی اس کی مخلوق میں سے محمد الرسول اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، وہ بھی لیسا کمثلہ ہی ہے، اور یہ بھی لیسا کمثلہ ہی ہے۔ یہ کوئی اللہ رب العزت کی ذات کے اندر شریک نہیں بنا رہا میں، وہ خالق ہونے میں اس کا کوئی مثیل نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، اور مخلوق میں اس جیسا مقام اور مرتبہ پانے میں کوئی اس کا مثیل اور شریک اور سہیم نہیں ہے۔ رب نے اکیلا ہی بنایا ہے محمد الرسول اللہ، وہ شان، وہ عظمتیں، وہ کمال، وہ بلندی، وہ مرتبے، وہ شان، وہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک محمد الرسول اللہ ہی بنایا ہے، جس کو وہ ساری چیزیں دے کے اس کے سر پہ یہ عظمت کا تاج رکھ کے دنیا میں بھیجا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہی اللہ السمیع سننے والا ہے، البصیر دیکھنے والا ہے۔ اچھا، ہم بھی سنتے تو ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، سنتے ہم بھی ہیں، دیکھتے ہم بھی ہیں۔ اللہ رب العزت بھی سمیع ہے، اللہ رب العزت بھی بصیر ہے، لیکن ہماری سماعت اور اللہ کی سماعت میں بڑا فرق ہے۔ ہم سننے میں کانوں کے محتاج ہیں، لیکن وہ رب سننے میں کانوں کا محتاج نہیں ہے۔ ہم بیک وقت ایک آدمی کی بات سن سکتے ہیں، دو آدمی اگر بولیں تو ہم کہیں گے، ایک کو ہم چپ کرواتے ہیں، یار تو چپ کر، پہلے مجھے اس کی بات سننے دے۔ ہم صرف اللہ رب العزت پوری کائنات کی بیک وقت سنتا ہے، ہم ایک سے دوسرے بندے کی بات سن نہیں سکتے، اور وہ اللہ پوری کائنات اور کائنات کی ہر مخلوق اور ہر مخلوق کا ہر فرد، دنیا میں جتنے انسان ہیں بیک وقت سارے بولیں، اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے۔ صرف انسان نہیں، باقی جانور، پرندے، درندے، چرند، جتنی مخلوقات ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، جو بھی ہے، سارے بولیں، اللہ سب کی سنتا ہے۔ اور ہمارے سننے کے اندر یہ ہے کہ ہم سننے کے بعد سمجھتے صرف اسی کی ہیں جو جس زبان کا ہمیں علم ہو۔ جس زبان کا ہمیں علم نہیں ہے، وہ بولنے والا بے شک جتنا آرام سے تسلی سے بولے، ہمیں وہ سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت زبانوں کے سیکھنے کا محتاج نہیں ہے، زبانیں بنائی اسی اللہ نے ہے۔ اختلاف و السنتکم، اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ اس نے دنیا کے لوگوں کی زبانیں مختلف بنائی ہیں، انسانوں کی زبانیں بھی مختلف اور باقی جانداروں کی زبانیں بھی مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی سنتا ہے اور ہر زبان میں سنتا ہے، اور ہم صرف وہی سنیں گے جو جس زبان پر ہمیں عبور ہو۔ اگر ہمیں اردو پنجابی آتی ہے تو یہی سمجھیں گے، انگریزی ہمیں نہیں آتی، انگریزی بولتے رہیں ہم کہیں گے ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہی، پشتو بولنے والا آ جائے ہم کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ تو ہمارے سننے میں اور اس کے سننے میں بڑا فرق ہے۔ تو آسان لفظوں میں یوں کہہ دیتے ہیں، اللہ ہر کسی کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر جگہ سنتا ہے، اور ہر بات سنتا ہے۔ یہ چار عموم جمع ہو نا، چار یہ عموم جمع ہو تب جا کے بنتا ہے السمیع، سننے والا۔ ہر وقت سننا، ہر جگہ سننا، ہر ایک کی سننا اور ہر بات سننا، یہ چار چیزیں جب جمع ہو تو پھر بنتا ہے السمیع۔ اور یہ شان صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ یہ شان کسی کی بھی نہیں ہے۔ اور البصیر کے اندر بھی یہی ہے، ہر وقت دیکھنا، ہر جگہ دیکھنا، ہر کسی کو دیکھنا اور ہر حالت کو دیکھنا، یہ شان صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ اور کسی کی نہیں۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی اللہ کے پاس ہیں چابیاں آسمانوں کی اور زمین کی۔ مقالید
چابیاں، کنجیاں، چابیاں، آسمان و زمین کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ تو جس تالے کی چابی ہو بندے کے پاس ہو تو بندہ جب مرضی اس کو کھول دے، جب مرضی اس کو بند کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا آسمان و زمین کی چابیاں میں اللہ کے پاس ہیں، جب میری مرضی اور میرا ارادہ ہوتا ہے نا اس وقت کوئی چیز جو اپنی طرف سے میں نے تمہیں عطا کرنی ہوتی ہے مل جاتی ہے، اور جب میری مرضی اور ارادہ نہ ہو میں تالا بند کر دوں، دنیا کی کوئی طاقت تالا کھول نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ حکم دے بارشیں آتی ہیں، رب کا حکم نہ ہو جتنی مرضی آہو زاری، رونا پیٹنا، نظر نیاز، منت منوتی جو مرضی کرو، لیکن رب کا حکم نہیں ہے تو ایک قطرہ بھی کوئی بارش کا برسا نہیں سکتا۔ تو یہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے وہ تالا بند کر دیا۔ اسی طرح دیکھیں باقی دنیا کے جتنے کام ہیں، ایک آدمی بیمار ہے اس کے لیے سینکڑوں ڈاکٹر، سینکڑوں حکیم، علاج کرنے والے وہ کھڑے ہو جائیں، لیکن رب کا امر اگر اس کو شفا دینے کا نہیں ہے، رب نے یہ تالا شفا والا بند کر دیا ہے، تو دنیا کے سارے ڈاکٹر حکیم مل کر بھی اس کو صحت مند اور تندرست نہیں کر سکتے۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، پھر کہتے ہیں مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ تو ساری کنجیاں اور سارے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم، ہم ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ زمین پر اتارتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کس کو کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، کب لے لینا ہے، اس کا ہمیں پتہ ہے اور ہم اسی کے مطابق دے رہے ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ ایک باپ کی اولاد ہے، ایک امیر ہے، ایک غریب ہے، ایک بادشاہ ہے، ایک گدھا ہے۔ ایک بادشاہ ہے اس کو گدھا بنا دیا، گدھا ہے اس کو بادشاہ بنا دیا۔ ایک وہ ہے جس کے پاس رزق کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کھانے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک وہ ہے جس کے پاس کھانے والے ہیں، کھانے کی چیز کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے، مصلحت ہے، کس کو کب دینا ہے، کتنا دینا ہے اور کس وقت دینا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے اور اس کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، ذہن میں آتا ہے کسی کے لیے رزق تنگ کرنا، کسی کے لیے کشادہ کرنا، یہ کیوں ہے؟ فرمایا انہ بکل شیء علیم، اس لیے کہ ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، اس لیے کہ ہر چیز کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ کس کی جھولی بھر دینی ہے اور کس کو دے کے واپس لے لینا ہے، اور کس کو اتنا دینا ہے کہ اس کی شمار اور اس کے حساب کے اندر بھی وہ چیز نہ آئے۔ بکل شیء علیم، ہر چیز کی مصلحتوں کو جاننے والا اللہ ہے، ہم اس کی مصلحت کو پہنچ نہیں سکتے۔ اللہ پاک